السلام علیکم، میں حکیم بشیر احمد، کیمیائے حکمت یوٹیوب چینل کیمیائے حکمت بشیر احمد۔ میں آج ایک کبریت و زرنیک کے جوہر نکالنا، ان کے جوہروں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ لوگ بہت سے عمل کرتے ہیں، مگر کبریت یا زرنیک کے جوہر کس طرح نکالے جاتے ہیں، اس کے بارے میں، اور وہ کس طرح عامل ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو رہنمائی کے لیے صرف اس ویڈیو میں 3 طریقے بتاؤں گا، اور تینوں ہی طریقے جو کہ میرے اپنے آزمائے ہوئے ہیں اور میرے ہاتھ کے کیے ہوئے ہیں۔ تو سنیں، سب سے پہلے کبریت یا زرنیک یعنی کہ ورقیہ یا گندھک جو چاہے لے کر پیس لیں اور لوہے کی کڑھائی میں ڈالیں، اور اس میں صاف کی ہوئی چربی گائے یا مغز ڈالیں، چربی گائے یا مغز ڈالیں، اور پھر آگ پر رکھیں اور اچھی طرح سے اس کو پکائیں۔ پھر نیچے اتار کر آب نمک سے سیاہی اس کی دور کریں۔ سیاہی اس کی دور ڈالیں، اس طرح پر دوبارہ پھر عمل کریں اور تیسری دفعہ پھر عمل کریں، تو اس کا سفید اور اس کا جو ہے رنگ وہ سفید کلر میں ہو جائے گا، چمکدار ہو جائے گا، اور اس کے فضل سے راضی ہو جائے گا، تو اس کے فعل سے راضی ہو جائے گا۔ تو اب اگر اس کا 30 درہم زورا کو زورا کے اوپر ڈالیں گے تو وہ سیاہی محل چاندی بنا دے گا، ہر کسی سیاہی محل چاندی بنا دے گا۔ اب دوسرا طریقہ بھی سن لیں۔ نسخہ دیگر کبریت و زرنیک جو چائے لے کر پیسیں اور پگھلائے ہوئے موم میں ملا دیں اور غسل دیں۔ تندور گرم میں رکھیں تاکہ موم جذب ہو کر سیاہ ہو جائے۔ پھر آب نمک یا آب سجی سے اچھی طرح سے اس کو بار بار غسل دیں، اور پھر تنور گرم میں رکھیں اور بار بار غسل دیں تاکہ مثل چاندی کے سفید ہو جائے۔ اس کا 1 جوز 20 جوز فضہ کو انجیر رنگ کمر کرے گا۔ سمجھ گئے؟ اب تیسرا طریقہ سن لیں، جو کہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی شاندار طریقہ ہے اور آسانی سے ہو جانے والا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے کبریت یا زرنیک لے کر کوٹ لینا ہے اور ایک پیالی چینی میں چھان کر رکھ لینا ہے، اور ایک علیحدہ پیالی چینی میں تلوں کا تیل لے لینا ہے، اور اس پیالے کو سرپوش سے ڈھک دینا ہے، اور کوئلوں کی آنچ پر تلوں کے تیل کے پیالے میں وہی پیسی ہوئی گندھک رکھ کر تاکہ تیل کے اندر ڈوبی رہے، اس کو آہستہ آہستہ بھوننا ہے
ایسا بھوننا ہے کہ جوش میں آئے اور روغن جذب ہو جائے، یعنی کہ تیلوں کا تیل جذب ہو جائے اس کے اندر، اور پھر اس کو اتار کر باہر نکال کر، جو کہ زیادہ روغن ہوگا تو وہ باہر نکال لیں گے، اور نیچے جو گندک چرک شدہ ہوگی اس کو پھر باہر نکال کر اس کو آب سجی سے اچھی طرح سے دھو لینا ہے، اور بار بار دھونا ہے۔ آب سجی کا آب اس کے لیے ضروری ہے، یہاں آب نمک نہیں، آب سجی کے ساتھ دھونا ہے۔ کچھ لوگ یہاں بھی آب نمک سے دھوتے ہیں، مگر نمک سے سجی زیادہ بہتر ہے، اور ہلکا سا گرم کر کے پانی کو پھر اس کے ساتھ دھونا ہے۔ نیم گرم پانی کے ساتھ دھوئیں گے تو یہ عمل متواتر اگر کرتے رہیں گے تاکہ 7 سے 10 بار تک یہ عمل کریں، یعنی کہ پھر روغن شجر یعنی کہ تلوں کا تیل، روغن یشرج یعنی تلوں کا تیل اس پر ڈالیں، اور پھر اسی طرح عمل کریں، سرپوش کو ڈھانک کر گرم کریں اور بھونیں، پھر باہر نکال کر روغن عرق سجی سے اس کو دھوئیں، بار بار یہ عمل کریں۔ یہ عمل کرنے کے لیے انسان کو عقل مند ہونا ضروری ہے، اور نہایت ہی سمجھداری سے یہ عمل کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عمل جو تینوں عمل میں نے بتائے ہیں میرے ہاتھ سے میں نے کیے ہیں، اور یہ تینوں عمل بالکل صحیح ہیں۔ اس سے انسان منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ جتنا عمل میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ تمام تینوں قسم کی کبریت یا زرنیج تانبے پر عامل ہوتی ہیں، مگر یہ تانبے کو سنہری وغیرہ نہیں لے جاتی، یہ سفیدگی میں لے جاتی ہے، اور گندک کا اصل کام بھی جو کام کرنے والی ہے اسی گندک کا اصل کام بھی یہی ہوتا ہے، اور یہ تینوں قیم النار جوہر ہیں۔ سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے تو نہ سمجھیں، میرا کیا ہے۔ یہ تینوں قسم کے قیم النار جوہر ہیں اور عامل ہیں۔ جو چیز کسی چیز کے اندر غواص نہیں ہوگی، جو ڈلنے کے قابل ہی نہیں ہوگی، کچھ لوگ گندک بناتے ہیں وہ خود ہی نہیں پگھلتی۔ اتنے بے وقوف ہو چکے ہیں لوگ کہ پتھر کو پگھال کر دھات کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی جو گندک پتھر ہو چکی ہو اس کو۔ میرے بھائی، اس کو ڈالنے کے لیے جب گندک سنڈ ہو جاتی ہے، اس کو جب وہ پگھلے گی ہی نہیں تو یہ بہت بڑا کام ہے، پہلے پگھلنے کے مطابق اس کو کرنا پڑے گا، تو پھر ہی وہ کسی چیز کے اندر آئے گی نا۔ یہ وہ گندک ہیں جو ڈائریکٹ عامل ہیں، ان سے اکسیر بھی بنائی جا سکتی ہے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق۔ اس گندک کو یا زرنیج کو بنائیں اور فائدہ اٹھائیں۔ والسلام، آپ کا بھائی حکیم بشیر احمد۔ اگر میرا نسخہ پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔